اب وہ بولے جسے اپنی جان سے زیادہ حضور کی عزت پیاری ہے، اور جسے اپنی جان پیاری ہے وہ نہ بولے غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی۔ کتنے جوان بیٹھے ہیں پرواز پہ، وہ جوانی نہیں، یہ جوانی کس کام کی اگر عزت رسول کے کام نہ آ سکے، ذکر رسول کے کام نہ آ سکے۔ پنجابی میں کہاوت ہے مرنا تیونج بھی ہے کیوں نہ شریکاں دے سرے چڑھ کے مری۔ میں کہتا ہوں نہیں، مرنا تیونج بھی ہے کیوں نہ حبیباں دے پیریں لگ کے مری۔ غلامی رسول میں موت بھی۔ یورپ و امریکہ کے گستاخ اس لیے بھی ادبیاں کر رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے حضور کا پیار نکال دیا جائے، یہ جیتے جی اپنے آقا کا ذکر چھوڑ دے، یہ نمائشی مسلمان رہ جائے، ان کے اندر سے روح اسلام ختم ہو جائے۔ پر آئے آج ایک دفعہ اس انداز میں حضور کا ذکر کرے، دنیا کو پتہ چل جائے یہ دیوانے جیتے جی اپنے آقا کا ذکر کیا چھوڑیں گے، یہ تو مر کے بھی حضور کا ذکر چھوڑنے والے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ، غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی۔ اگر کسی کو جان پیاری ہو حضور کی عزت سے بڑھ کے تو وہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہلا سکتا۔ حضور کی حدیث مبارکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک اپنی جان سے بڑھ کے میرے ساتھ پیار نہ کرو تمہارا ایمان ہی کامل نہیں۔ بریلی کے تاجدار نے کیا خوب کہا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور ابھی آپ سن رہے تھے حضرت مولانا عبدالرحمن جامی نے کہا چسوئے من گزر آری، من مسکین سے ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ ادب سیکھنا ہے تو کسی ادب والے سے سیکھیں۔ مولانا جامی نے کیا کہا، حضور آپ پر جان قربان کروں؟ نہیں، آپ کے نالین پر نہیں، فدائے نقش نالین۔ حضور جہاں آپ کے نالین کا نقش لگے گا میں جامی تو نقش نالین بھی اپنی جان قربان کروں گا۔ جن کے نزدیک نالین کا نقش اتنا قیمتی ہے، نالین کتنے قیمتی ہوں گے؟ مولانا جامی کہتے ہیں میری جان کی اوقات نہیں نالین کی عظمتوں تک پہنچ سکی۔ حضور آپ کے نالین کی تو شان ہی بڑی ہے، میں تو نالین کے نقش پر اپنی جان قربان کروں۔ فدائے نقش نالین کنم جان یا رسول اللہ۔ جن کے نزدیک نالین کے نقش اتنی شان رکھتے ہیں، نالین کی عظمت اور شان کتنی۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ، مسیلمہ کذاب نے آپ کو گرفتار کیا، جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا مسیلمہ۔ حضرت حبیب بن زید سے کہنے لگا حضور کے وصال کے بعد کروا کے میں نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو۔ حضرت حبیب بن زید نے کہا حضور اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مسیلمہ کذاب نے آپ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، کہا حبیب بن زید میرا کلمہ پڑھو، مجھے نبی مانو ورنہ دونوں پیر بھی کاٹ دو۔ آپ نے فرمایا میرے پیر کاٹ دو، میں رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، پیر کاٹ دیے گئے، آپ ثابت قدم رہے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا حبیب بن زید اب بھی وقت ہے، رسول اللہ کا دین چھوڑ دو، مجھے نبی مانو ورنہ۔ آپ نے فرمایا ورنہ کیا کرو گے؟ میرے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے، اب گردن کاٹو گے؟ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ مسیلمہ کذاب نے کہا نہیں، گردن نہیں کاٹوں گا، میں تو تیرے جسم سے گوشت کی بوٹیاں اتاروں گا، ہڈیاں ننگی کروں گا، تجھے پتا چلے گا درد کسے کہتے ہیں، اذیت کسے کہتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا او مسیلمہ کذاب، تو نے جو کرنا ہے کر لے، میرے خون کا آخری قطرہ بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں،
مسیلمہ کذاب نے بازوؤں سے گوشت اتارا، بازو کی ہڈیاں ننگی، سینے سے گوشت اتارا، پسلیاں ننگی، پر جب تک آپ کا سانس چلتا رہا ہے آپ یہی کہتے رہے حضور اللہ کے آخری نبی، حضور اللہ کے آخری نبی۔ تاریخ کی کتابوں میں مسیلمہ کذاب نے جناب حبیب بن زید کی زبان کاٹی اور زبان کاٹ کے کہا بتاؤ میں نبی ہوں یا نہیں؟ جناب حبیب بن زید بول تو نہیں سکتے، سر ہلا کے کہتے ہیں زبان کٹ چکی ہے، پھر بھی حضور سے وفا کر دی، جام شہادت نوش کر دیا۔ بوڑھی ماں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاٹھی کے سہارے چل رہی ہیں، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، ام عمارہ پتہ ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ مسیلمہ کذاب نے کیا سلوک کیا ہے؟ فرمایا بتاؤ کیا سلوک کیا ہے؟ صحابی نے کہا ام عمارہ تیرے بیٹے کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے، دونوں پیر کاٹے گئے، جسم سے گوشت کی بوٹیاں اتاری گئیں، کھال اتاری گئی، ہڈیاں ننگی کی گئیں، اور اس سفاکانہ انداز میں تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ جناب ام عمارہ ماں کے سامنے بیٹے کا اس طرح ذکر ہو، ماں کا کیا حال ہوتا ہے؟ لاٹھی کے سہارے جھکی ہیں، سن رہی ہیں، سارا واقعہ سن لیا تو کہا یہ بتاؤ جب میرے بیٹے کے جسم سے گوشت کی بوٹیاں اتاری جا رہی تھیں وہ ہمت تو نہیں ہارا، قائم رہا ہے یا نہیں قائم رہا؟ یہ بتاؤ وہ آخری دم تک حضور سے وفا کرتا رہا ہے یا نہیں؟ صحابی نے کہا نہیں ام عمارہ تیرا بیٹا تو بڑا جوان بن گیا، جب تک اس کی سانس چلتی رہی ہے وہ حضور کا ہی کلمہ پڑھتا رہا۔ ماں جو پہلے لاٹھی کے سہارے جھکی ہوئی تھی اب سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی اور کہا واللہ لہذا اليوم ارداتہ، اللہ کی قسم ہے میں نے اسے دودھ پلایا تھا تو اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا۔ میرے بیٹے تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی ہے، تو نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ تیری ماں رسول اللہ کی عاشقہ ہے، دیوانی ہے، تیری ماں درود شریف پڑھ کے تیری تربیت کرتی رہی ہے، میرے بیٹے تو نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ تو رسول اللہ کی ایک کنیز کا بیٹا ہے۔ ماں فخر کرتی ہے، کہتی ہے میں نے اسی دن کے لیے اسے دودھ پلایا تھا، میرے بیٹے نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی۔ ہم ان روحانی ماؤں کے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو تربیت دی کہ جان سے بڑھ کے رسول اللہ کی عزت بیان کی۔ آئیں اس عرس پاک کے موقع پر منعقدہ محفل نعت میں ہم یہ عزم تازہ کرتے ہیں، تجدید عہد وفا کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کے رسول اللہ کے ساتھ وفا کرتے رہیں گے۔ غلامی رسول میں موت بھی ایسے حضور محتاج نہیں ہماری وفاؤں کے، اللہ خود آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ تو ہماری سعادت ہے اگر ہم کوئی خدمت کریں، ورنہ حضور محتاج نہیں کہ ہم خدمت کریں گے تو آپ کی عزت پاک کو ہم بچانے میں کردار ادا کریں گے، نہیں، اللہ خود آپ کی عزت کا محافظ ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، دو مسافر جا رہے تھے، گرمی بڑی سخت تھی، ایک نے سورج کی طرف منہ کیا اور پھونک ماری، دوسرے نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا گرمی بڑی ہے، میرا دل کر رہا ہے پھونک مار کے سورج کو بجھا دو، یہ جو حرارت ہے اس کو بجھا دو۔ پہلے مسافر نے کہا عقل سے کام لو، سورج نہیں پھونکوں سے بجھائے جا سکتا۔ کیا خیال ہے سورج پھونکوں سے بجھتے ہیں؟ سورج نہیں پھونکوں سے بجھایا جا سکتا۔ وہ لوگ بڑے احمق ہیں جو اپنے اوچھے ہاتھ کنڈوں سے رسول اللہ کی عزت پاک پہ حملہ کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے معاذ اللہ حضور کی عزت گھٹ جائے گی۔ حضور تو سراجم منیرہ ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ کیونکہ میں یہاں درس قرآن کے لیے بھی آتا ہوں، شاید میں نے پہلے کبھی یہ بات ذکر کی ہو، اس دور میں جب یورپ و امریکہ میں کئی اسلام دشمن لوگ اہانت رسول کی تحریکیں چلا رہے ہیں، اس دور میں بھی یورپ و امریکہ کے لوگ کثرت سے اسلام قبول کر۔ جرمنی کے ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی جس نے 4 کروڑ روپے کی
جگہ مسجد کے لیے رکھا۔ آج کل وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، جرمنی کا شہر ہے نیورنبرگ، اسٹوٹگارٹ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں ہے المدینہ مسجد۔ یہ جس شخص کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا فون نمبر میرے پاس ہے، ایڈریس میرے پاس ہے۔ اگر جرمنی میں آپ کا کوئی عزیز رہتا ہو تو شہر کا نام نیورنبرگ، مسجد کا نام المدینہ مسجد، اور نو مسلم کا نام ہے محمد عبد الرحمن۔ اور اگر کسی دوست کو شک ہو پھر بھی جلسے کے بعد مجھ سے ٹیلی فون نمبر لے لیں، خود رابطہ کر کے تحقیق کر لیں کہ شادی وال میں میں نے جو بات کی ہے وہ سچی ہے یا نہیں۔ وہ شخص ابھی زندہ ہے، نائٹ کلب چلاتا تھا، ڈسکو سینٹر چلاتا تھا، غیر مسلم تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا تو نائٹ کلب کی جو جگہ تھی وہ اس نے مسجد کے لیے وقف کر دی۔ 1.5 لاکھ یورو کی جگہ تھی جو اس نے مسجد کو دے دی۔ میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے کہا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا؟ اس نے ایک طویل واقعہ سنایا، لیکن آخری بات اس نے یہ کی، تو کہتے ہیں مجھے جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت پسند ہے۔ یا اللہ جو زیارت رسول کے ذکر پہ خوش ہوئے ہیں انہیں حضور کا دیدار عطا فرما۔ جب اس نو مسلم نے کہا نا مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میں نے اس سے کہا تم نے حضور کا دیدار کیا، ذرا ہمارے آقا کریم کا حلیہ تو بیان کر کہ حضور کا حلیہ مبارک کیسا ہے۔ یقین جانیے اس نے ہو بہو وہی لفظ بولے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے، وہی حلیہ اس نے بیان کیا جو شمائل ترمذی میں لکھا ہو۔ ایک جملہ وہ بڑی کمال و رفتگی سے کہتا تھا، کہتا ہے حضور صرف سونے نہیں، بہت سونے۔ حضور صرف سونے نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ صرف سونے؟ تو جس کا عقیدہ ہے وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان صالحین کا صدقہ جو محفل میں بیٹھے ہیں آپ سب کو حضور کا دیدار عطا فرمائے۔ حضور صرف سونے نہیں، ذرا تصور تو کریں حضور کے چہرے۔ حضور صرف سونے نہیں۔ میں نے غیر مسلم سے پوچھا جس نے کہا تھا کہ مجھے حضور کا دیدار ہوا ہے، اس نو مسلم سے پوچھا تو اس نے کہا حضور صرف سونے نہیں، حضور بندے تو بہت بیٹھے ہیں پر آواز میں وہ جان نہیں آ رہی۔ شاید وقت ایسا ہو گیا ہے کہ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے، کہ سحری کا وقت قریب ہے، اس وجہ سے نہیں بول رہے۔ اور اگر ویسے جاگ رہے ہیں نا آپ سارے جاگ رہے ہیں، ہاتھ تو کھڑے۔ فرینکفرٹ کے کئی بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا، وہ کہتے تھے ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے عبادت کرتے ہوئے، پر یہ نو مسلم عبد الرحمن تو ہم سے نمبر لے لیا ہے، دیکھیں اسے جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہو گیا۔ یہ خوش نصیب ہے جسے جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہو جائے۔ وہ نو مسلم کہنے لگا حضور صرف سونے نہیں، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکدی لاج نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھیاں ہمت بھری، دو ابرو کوس مثال دسن، جہتو نوکے میادے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب دسے صورت راہ بے صورت راہ، دسے صورت راہ۔ حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعت گو صحابی، اور نعت پڑھنے میں ان کا منفرد انداز تھا۔ نعت پڑھتے ہوئے حضور کے وجود کے گرد طواف بھی کرتے، سینے کا ذکر کرتے تو سامنے کھڑے ہو کے مہر نبوت کا ذکر کرتے تو پشت کی طرف آ جاتے، گھوم کے حضور کے وجود کے گرد خوشی سے جھومتے ہوئے نعت پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں اگر ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے قرآن نہ اترتا تو ہماری ہدایت کے لیے حضور کا چہرہ ہی کافی تھا۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دے، دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے کر
اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ۔ تو آج بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ معاذ اللہ اسلام کی اشاعت گھٹ جائے گی یا اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب مشرق سے مغرب تک ایک ہی پرچم لہرا رہا ہوگا جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض ہمارے نوجوان احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جی امریکہ کے پاس اتنے ایٹم بم ہیں، جی یورپ کے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ میں کہتا ہوں امریکہ کے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس محبت رسول ہے۔ جو دولت ہمارے پاس ہے وہ امریکہ کے پاس نہیں۔ امریکہ کے جدید دور کے سائنسدانوں نے مل کے ایک کتاب لکھی ہے لائف آفٹر ڈیتھ، موت کے بعد زندگی۔ مرنے والے لوگوں پہ ریسرچ کی کہ موت کیسے آتی ہے۔ قریب المرگ آدمی کو لیبارٹری میں رکھتے، مشینیں لگا دیتے کہ مرتا کیسے ہے، موت سے پہلے وزن چیک کرتے، موت کے بعد وزن چیک کرتے۔ چند سائنسدانوں نے اجماع کر کے اپنے اپنے مضامین لکھے، ایک کتاب جمع کی جس کا نام رکھا ہے لائف آفٹر ڈیتھ۔ اس پوری کتاب کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں۔ ان سائنسدانوں نے اتنا مان لیا ہے کہ جسم میں روح ہے، لیکن ہمارے پاس خوردبینیں نہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ روح کیسی ہے، حجم ہے یا نہیں، وزن ہے یا نہیں، نکلتی ہے تو جاتی کہاں ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ میں نے جب اس کتاب کے مندرجات پڑھے تو میں نے کہا اگر امریکہ کے سائنسدانوں کا یہ تحقیقی سفر جاری رہا تو امریکہ کی اگلی منزل مدینہ منورہ ہے۔ امریکہ کی اگلی منزل جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام ہے۔ وہ لوگ جو تحقیق کر رہے ہیں ان میں جو غیر متعصب ہیں وہ تحقیق کر رہے ہیں، تو اگر ان کا یہ سفر جاری رہا تو ان کی اگلی منزل اسلام ہے۔ جو دولت ہمارے پاس ہے، بڑی ذمہ داری سے بارے دیگر کہہ رہا ہوں، ہم کیوں احساس کمتری میں مبتلا ہو؟ جو خزانہ اللہ نے ہمیں دیا ہے نہ امریکیوں کے پاس ہے نہ یورپین کے پاس ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث رسول ہے، ہمارے پاس اسلام ہے۔ گنبد خضرا ہے تو ہمارے پاس ہے، کعبہ شریف ہے تو ہمارے پاس ہے۔ اے مسلمان، کاش تجھے علم ہوتا کہ قرآن کتنا بڑا خزانہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں فاش می گویم آنچ در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست۔ قرآن کو محض عام کتابوں کی طرح ایک کتاب ہی نہ سمجھنا، اس کا ظاہر تو کتابوں جیسا ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا۔ مسلمان دنیا کی وہ خوش نصیب ترین قوم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے امریکہ اور یورپ کی منزل بھی انشاءاللہ اسلام ہے۔ سائنس سے وہ مذہب ڈرے جو جھوٹے ہوں۔ میں کہتا ہوں سائنس جتنی ترقی کرتی جائے گی اسلام ثابت ہوتا جائے گا۔ جرمنی کا یہ ایک سائنسدان ہے، اس نے حضور کی ایک حدیث پر تحقیق کی۔ حضور نے فرمایا کہ معنی الاثار میں بھی حدیث ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے، جس برتن کو کتا جھوٹا کرے اس برتن کو ایک دفعہ مٹی سے دھو، پھر 3 دفعہ پانی سے دھو، بعض حدیثوں میں 7 دفعہ پانی سے دھو، لیکن پہلی دفعہ مٹی سے دھو۔ جس برتن کو کتا جھوٹا کرے اس برتن کو ایک دفعہ مٹی سے دھو، پھر اس کو پانی سے دھو۔ جرمنی کو سائنسدان نے تحقیق کی کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ اس کو مٹی سے دھو؟ مٹی کا کیا تعلق ہے کتے کے منہ کے جراثیم کے ساتھ؟ اس نے 2 برتن لیے، دونوں کتے سے جھوٹے کروائے، ایک برتن کیمیکل سے دھویا، جراثیم مارنے والی دوائیوں سے دھویا، لیبارٹری میں چیک کیا خوردبینوں سے، ابھی تک اس برتن کے پیندے میں کتے کے منہ کے جراثیم موجود تھے، کچھ نہ کچھ اثر موجود تھا۔ دوسرے برتن کو اس نے مٹی سے دھویا، پھر پانی سے دھویا، لیبارٹری میں چیک کیا، خوردبین کے ذریعے وہ برتن کے پیندے کو دیکھ رہا ہے اور زبان پڑھ رہی ہے، میں گواہی دیتا ہوں مدینے والا سچا ہے۔
ساتھی ریسرچ اسکالروں نے کہا تو اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں، مسلمان کیوں ہو گئے؟ اس سائنسدان نے کہا آج سے 1400 سال پہلے مکے میں یا مدینہ منورہ میں لیبارٹری کوئی نہیں تھی جس میں اس نبی نے مٹی کے اجزاء پر تحقیق کی ہو اور پھر اپنی امت کو بتایا ہو کہ مٹی کے اندر ایسے اثرات ہیں جو کتے کے جھوٹے برتن کو پاک کرتے ہیں اور ان جراثیم کو ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مٹی پر تحقیق اس نبی نے کیسے کی؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی جو مسجد نبی کی چٹائیوں پر بیٹھ کے مٹی کے اثرات کو بیان کر رہا ہے، اس نے دنیا کے کسی استاد سے علم نہیں پڑھا، رحمان نے اسے علم عطا فرمایا۔ حضور کی اس ایک حدیث پر تحقیق کر کے جرمنی کو سائنسدان نے اسلام قبول کیا۔ جو وہ لوگ حضور کی حدیثوں پر تحقیق کریں گے، حضور کے ارشادات عالیہ پر تحقیق کریں گے، اسلام کو قبول کرتے جائیں گے، اسلام کو مانتے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں سائنس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ دولت امریکہ اور یورپینز کے پاس نہیں ہے۔ میں نے محبت رسول اور ادب رسول کی بات کی تو ایک اسی حوالے سے ادب کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں بھی ہیں اور یورپ کا میڈیا جو ہمارے گھروں کے اندر پہنچ چکا ہے وہ ہماری